اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، 2 دن قبل بروز جمعہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا آرڈر جاری کیا تھا۔ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ وربلی تھا۔ مالی ٹبر کے جو میڈیا سیل ہے، جو یوٹیوبرز ہیں، 6 افراد جن کے خلاف مہدی علی کاظمی نے وہاں پر پٹیشن دائر کی تھی کہ یہ لوگ مسلسل 5 ماہ سے نہ صرف جو ہے وہ میری تضحیق کر رہے ہیں، میرے خاندان کی تضحیق کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ روز سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ملک میں منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مذہبی انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر چھوٹی بچیوں مطلب نابالغ بچیوں چائلڈ میرج کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بچیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جو وہ لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں، ان بچیوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آپ گھروں سے بھاگیں۔ اس حوالے سے مہدی علی کاظمی نے ایک جو ہے وہ پٹیشن ڈالی ہوئی تھی، تو بروز جمعہ جو ہے اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے تھے، لیکن آج تحریری طور پر، چونکہ اس دن وربلی تھا، جمعے والا دن ہاف ڈے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہفتے والے دن بھی جو ہے وہ آرڈر سامنے نہیں آ سکا، لیکن آج آرڈر سامنے آیا، تو کچھ آرڈر کے کانٹینٹ جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 3 چیزوں کے حوالے سے بات کی گئی آرڈر کے اندر۔ ایک تو پی ٹی اے کو ڈائریکشن دی گئی کہ ہمیں بار بار آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن 6 جو ہے وہ لوگوں کے حوالے سے اور جو یوٹیوب چینل کے لنک یا URL ان کو بتائے گئے ہیں، جو یوٹیوب چینل آپریٹ کر رہے ہیں، جن میں زنیرہ ماہم ہے، اور اس کے علاوہ بلال صاحب ہے کراچی سے، اس کے علاوہ فیصل سوری ہے، AD ملک ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 6 لوگوں کے حوالے سے تھی، جس میں علی جعفری صاحب بھی بیٹھ کے تحقیق آمیز گفتگو کر رہے تھے، جو وکیل ہیں لاہور سے۔ تو یہ 5-6 لوگوں کے حوالے سے جو باقاعدہ طور پہ ان کا وہاں پر نام درج تھا۔ ان کے خلاف جو درخواست تھی اس کے اوپر آج تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے۔ پی ٹی اے کو کہا گیا ہے، بلکہ سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ جب آپ کو ایک دفعہ آرڈر جاری کر دیا ہے کہ آپ نے ان کو مانیٹر کرنا ہے، تو آپ مانیٹر کیوں نہیں کر رہے؟ جب ایک دفعہ آرڈر سندھ ہائی کورٹ نے جاری کر دیا تھا، تو پھر بار بار آرڈر کیا جاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر دفعہ یہ ویڈیو لگائیں گے اور ہر دفعہ آرڈر جاری کیا جائے گا آپ کو؟ تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے پی ٹی اے کی بھی جو ہے وہ کلاس لی گئی، جو وکیل وہاں پر جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے پی ٹی اے کو، تو انہوں نے جو ہے وہ جج صاحب سے گوش گزار کیا کہ سر، اس سے پہلے جو آپ کا آرڈر تھا اس کے اوپر جو ہے ہم نے کارروائی کی ہے، 108 لنک جو ہے وہ آپ نے ہمیں دیے تھے، جس میں 97 جو ہے وہ ہم نے بلاک کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آئندہ جو ہے وہ ہم ان کے خلاف سختی سے نپٹیں گے اور ان کے چینلز کو مانیٹر کریں گے۔ دوسرا جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ جج صاحب اس بات کے اوپر بھی ناراض تھے کہ جب ہم نے ایک دفعہ حکم دے دیا تھا 1 اگست کو کہ آئندہ کے بعد مہدی علی کاظمی یا ان کی صاحبزادی کے حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی جائے گی، کوئی تضحیق آمیز ایسا کانٹینٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ نہیں ہوگا، تو اس کے باوجود بھی اگر ایسا کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو مسلسل یہ کام کر رہے ہیں وہ کورٹ کے آرڈر کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی توہین جو ہے وہ عدالت کے کیس میں ان کو بلایا گیا تھا، اس میں بھی وہ پیش نہیں ہوئے، پھر یہ 16 سپتمبر تھی، اس میں بھی جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے، تو عدالت کو جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں گن رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان ہے اور پاکستان میں ایک قوانین ہے، اور اگر آپ قوانین سے بالا تر تو نہیں ہو سکتے نا، قانون کو تو آپ نے فالو کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری جو ہے، انہوں نے
جو صوبائی حکومتیں ہیں، چیف سیکرٹری سندھ جو ہے وفاق کی طرف سے وزیر داخلہ کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ سندھ کے جو ہے وہ صوبائی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے چیف سیکرٹری کو، اور ان سے رپورٹ طلب کی گئی ہے جو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی 6 اکتوبر کی، اس میں رپورٹ جمع کروائیں کہ آپ جو ہے اس طرح کے سینسٹیو معاملات کے اوپر کس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں یا کیا آپ کا میکنزم ہے۔ تیسرا جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ مدعی مقدمہ جو ہیں مہدی علی کاظمی صاحب، ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ FIA میں جائیں، اور FIA کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ ان سے جتنے بھی لنک ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ان کے خاندان کی تضحیق کر رہے ہیں، رقیق جملے استعمال کر رہے ہیں، بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں مسلسل پچھلے 5-6 مہینوں سے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کریں۔ یہ 3 جو ہے وہ مین ڈائریکشنز تھیں سندھ ہائی کورٹ کے جو ہے وہ آرڈر میں۔ تو اس میں آپ کو بتائیں کہ مہدی علی کاظمی صاحب کی طرف سے 15 سپتمبر کو لاہور جو ہے وہ سائبر کرائم کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن دے دی گئی ہے۔ اس میں عمران جاوید قریشی صاحب جو ہے وہ وکیل ہیں مہدی علی کاظمی صاحب کے، اور فیاض رامے صاحب بھی ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جب سے یہ آرڈر آیا ہے، اور ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ جس دن سندھ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیا تھا تو رات کو بیٹھ کر پھر ایک دکان سجائے گی اور پھر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب ایجنسیوں کے پاس قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 35 یوٹیوبرز کی لسٹ جو ہے وہ بنا رکھی ہے، اور وہ 35 کے 35 جو یوٹیوبرز ہیں وہ پاکستان مخالف ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ سارے مہدی کاظمی صاحب کے جو ہے وہ یوٹیوبر ہیں۔ اچھا، مہدی کاظمی صاحب کے یوٹیوبر تو ہے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی، یہ تو آپ نے بہت کم نام بتایا، 35 آلموسٹ جتنے بھی 100-150 لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے مہدی علی کاظمی کو سپورٹ نہیں کر رہے، بلکہ مہدی علی کاظمی کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہمارا اسلامی معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ چائلڈ میرج کو پروموٹ کیا جائے، اور بچیاں جو گھر سے بھاگیں یا ان کو بہلا پھسلا کے اغوا کیا جائے، ان کو جو ہے وہ ہیر رانجھا اور سسی پونو اور لیلا مجنو بنا کر پیش کیا جائے، اور انہیں یہ ترغیب دی جائے کہ جناب آپ اپنے یوٹیوب چینل بنائیں، اور اس کے علاوہ یہ کہا جائے کہ یہ جناب ان کے اوپر فلمیں بننی چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کو وہ پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو نہیں بنا رہا ہے، اور نہ ہی وہ مہدی کاظمی کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ مہدی علی کاظمی کے جو نیریٹو ہے کہ وہ اپنی بچی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو آواز بلند کر رہے ہیں، وہ کون سی آئین اور قانون کے خلاف جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر 16 سال کا قانون موجود ہے، اگر 16 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی ہوتی ہے یا اس کو بہلا پھسلا کر آپ جو ہے وہ جھوٹا نکاح کر کے جو ہے وہ والدین کے منہ کے اوپر مار دیتے ہیں پیپر کہ یہ پکڑے نکاح نامہ، آپ بچی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، اگر اس کے خلاف کوئی یوٹیوبر آواز بلند کر رہا ہے تو وہ در حقیقت قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر 16 سال ہے۔ اسی طرح سندھ کے اندر جو ہے وہ 18 سال ہے، اگر 18 سال سے کم عمر کی بچی کو اگر شوہر کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے یا اس کو بہلا پھسلا کے اسے شادی کی جاتی ہے، تو اس جو ہے وہ قانون کی عملداری کے لیے اگر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے تو وہ پاکستان مخالف ایجنڈے کے اوپر کام نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلسل پچھلے 5 مہینوں سے آپ نے کوشش کی کہ شیعہ اور سنی فسادات کروائے جائیں، اس میں آپ ناکام رہے۔ آپ کا بہت سارا کانٹینٹ جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ منحصر کرتا ہے، وہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے جو یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات پھیلایا جائے، اس میں آپ ناکام رہے۔ پھر آپ نے یہ کوشش کی کہ ایک مخصوص طبقہ وہ غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے، تو اس میں آپ نے انڈیا کو جوڑنے کی کوشش کی کہ جو ملت تشیع ہے وہ انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ اہل تشیع کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہاں پہ فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی مشکل سے پاکستان نے، ہماری پاک فوج نے جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہے۔
کتنی مشکل سے جو ہے وہ اس جو مذہبی انتشار پھیلا ہوا تھا اس آگ کو بجھایا ہے. آپ پھر سے ان کو ہوا دینا چاہ رہے تھے. آپ روزانہ بیٹھ کر جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. جو ہے وہ جب آرڈر آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا کہ آپ نے ویڈیو بنانا شروع کر دی, دوبارہ لائیو سیشن, اور اس میں پلانٹڈ آپ لوگ لے کے آنا شروع ہو گئے. اس کے باوجود بھی ابھی تک آپ باز نہیں آئے. لیکن اس کے باوجود آپ کو بتائیں ناظرین کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان یوٹیوبرز میں سے شامل ہیں کہ جنہوں نے فون کرنا شروع کر دیے ہیں. وہ منت ترلوں کے اوپر اتر آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں تھا. ہم غریب لوگ ہیں, ہم اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ تھا, ہمیں بچا لیں, ہمیں مہدی کاظمی صاحب سے معافی دلوا دیں. لیکن اب حضور معافی نہیں ہوگی. جو آپ نے کیا اس کا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اب آپ اپنی بات سے مکر تو سکتے نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے جو بھی جو ہے وہ کانٹینٹ اپلوڈ کیا, اگر آپ وہ ڈیلیٹ بھی کر دیں تب بھی جو ہے وہ ادارے جو ہیں اس کو دوبارہ ریٹریو کر لیں گے, وہ دوبارہ جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. اب تو آپ بچ نہیں سکتے. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے تھی, حیا آنی چاہیے تھی کہ آپ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, آپ کن چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر آپ کو جو ہے وہ شبیر صاحب فون کر کے کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ جی جتنے دن ہم جیل میں رہے آپ نے ہمارے گھر کو اور پیچھے معاملات کو اچھے طریقے سے سنبھالا, آپ ہماری اچھی ٹیم ہیں, بلکہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ظہیر اور شبیر گینگ کا حصہ ہیں. کیونکہ اگر آپ صرف صحافی بننا اپنے آپ کو جو ہے ظاہر ہے, ابھی جو بھی لوگ یہاں پر ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ان میں ایک دو بندے جو ہیں وہی صحافی ہیں, باقی تو سارے یوٹیوبر ہیں. اور کوئی کچھ کام کر رہا تھا, کوئی کچھ کام کر رہا تھا. اپنی جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف جو ہے وہ صحافت کر رہے ہیں اور کیس کو رپورٹ کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے. آپ صرف کیس کو رپورٹ کرتے, آپ نے کیس کو رپورٹ نہیں کیا. آپ پارٹی بنے, پارٹی بننے کے بعد پھر آپ نے مہدی علی کاظمی کو جو ہے وہ تضحیک کا نشانہ بنایا. ان کی فیملی کے اوپر آپ نے گفتگو کی, ان کی خواتین کے اوپر آپ نے گفتگو کی. ایک ہمارے بھائی صاحب جو ہیں وہ وکیل ہیں, وکیل ہونے کے باوجود انہوں نے اس طرح تضحیک آمیز الفاظ جو ہیں وہ جملے جو ہیں وہ مہدی علی کاظمی کے خاندان کے حوالے سے بتائے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی, بلکہ وہ ایسے مذاق اڑاتے تھے, ایسا ٹھٹھا جو ہے وہ لگاتے تھے اپنے اس جو ہے وہ پروگرام کے اندر کہ بندے کو شرم آتی تھی کہ وکیل جو ہے وہ تو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے, لیکن آپ کی گفتگو جو ہے وہ وکیلوں والی نہیں ہے. آپ کو بارہا تمام لوگوں نے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نہ کریں. آپ اگر جو ہے وہ کیس لڑ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ مہدی علی کاظمی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. اگر آپ کو وکیل بنایا گیا ہے تو آپ صرف وکالت کی حد تک رہیں. آپ تو ان کی ذات کے اوپر چلے گئے, آپ نے تضحیک کی. سب سے زیادہ تکلیف دہ اور سب سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ جعفری کہتے ہیں. آپ کون سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فالوور ہیں کہ آپ کو عزت سادات کا ہی اندازہ نہیں ہے؟ تمام مسالک, مسلمانوں کے تمام مسالک سادات کی بہت عزت و احترام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, خود نیچے بیٹھتے ہیں اور سید کوئی آ جائے ان کے گھر میں تو ان کو چارپائی پہ بٹھاتے ہیں. لیکن آپ نے سادات کو گالیاں دی, آپ نے ایسی ان کی خواتین کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کی کہ میں اس کو دہرا نہیں سکتا. سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرح کے جو ہے وہ مکتب جو ہے وہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں, کیسے آپ فقہ جعفریہ سے آپ کا تعلق ہے. آپ کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے. باقی ناظرین آپ کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے مہدی علی کاظمی اور ان کے خاندان کو رنگیزا, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا ملے گی. اسد جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.